الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه بلسان عربي مبين ونزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ اللہ کا بیش بھائی انعام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو تراویح سنانے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ بہت سارے لوگ چاہ کر بھی نہیں سن پاتے ہیں اور نہیں شامل ہو پاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا پورا کرنا اور سننا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس روز قرآن کی تکمیل ہوتی ہے اور جس روز قرآن کو پورا کیا جاتا ہے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ کئی ہزار؟ 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اور قرآن ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ الف پہ 10، ہا پہ 10، نہیں الحمد ہے نا، الف پہ 10، لام پہ 10، ہا پہ 10، میم پہ 10 اور دال پہ 10، 50 نیکی ایسے ہو گئی۔ مگر رمضان میں 70 گنا نیکی ملتی ہے۔ کیسے؟ الف پہ 70، اب سوچ لیجئے صرف الحمد میں کتنی نیکی ملی۔ تو آپ سوچئے کتنی نیکی کمائے ہیں، اور اس نیکی کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اصل کیا ہے، نیکی تو آدمی کر لیا، کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نیکی کو بچانا چاہیے۔ آدمی کسی کی صحبت میں 1-2 روز بیٹھتا ہے، کسی خینی کھانے والے کے ساتھ رہتا ہے کہ کیا کہوں، دوست ایسا ملا کہ خینی کی عادت پڑ گئی، ایک ہی 2 دن میں کہتا ہے عادت پڑ گئی۔ اور کسی کے ساتھ گھومنے والے کے ساتھ ایک دوست کی دیکھو نا برکت، چائے میں نہیں پیتا تھا، ایک روز اس کے ساتھ 2 روز دکان میں کیا بیٹھا، اب بغیر چائے کے مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ ایک روز گاڑی پہ چلے گئے اس کے ساتھ گھومنے، کہا دیکھو نا دوست اتنا اچھا تھا، 2 دن جو ہے سسوا اور جو ہے پرواہ اندولی گھمایا، اب جو ہے بغیر گھومے اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ 30 دن پریکٹس کا زمانہ رہا، اور اللہ نے جو یہ مہینہ دیا ہے پورے سال اس کو کرنے کے لیے دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ روزہ جو دیا گیا ہے یہ ایسا نہیں کہ ابھی فرض کیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا۔ کس لیے دیا گیا تھا؟ تاکہ آپ اور آپ کے اندر اور ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے۔ کیا آ جائے؟ تو بہرحال یہ قرآن مقدس کی تلاوت اس مہینے میں ہم نے خوب کیا۔ جو لوگ نہیں کیے وہ افسوس کا مقام ہے۔ ابھی بھی جو دن بچا ہوا ہے، ایک پارہ ہی صحیح نہیں، اگر قرآن پڑھ سکتے ہیں سورہ اخلاص قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 200 مرتبہ کا معمول بنا لیں کہ جے دن بچا ہوا ہے اس میں ہم 200 مرتبہ پڑھیں گے۔ جے دن بچا ہوا ہے اس میں خوب قرآن پڑھیں گے، حافظ صاحب کو کہیں گے پڑھ کر کے پڑھیے، ہم سنیں گے۔ ہم کلکتہ میں تراویح سناتے ہیں، ایک آدمی ایسے آ کر کے پڑھتے تراویح، اور پیر میں اتنی طاقت ہے کہ جب ہمیں صحت تھی ہم 25 سال سے وہاں سناتے ہیں تو 5 پارہ بھی تراویح پڑھتے تھے، تو اور جوان لوگ تھک جاتے تھے اور وہ نہیں تھکتے تھے۔ اور وہ ان کی عادت کیا تھی کہ عصر بعد ہم جو ہے ایک بچے کو پہلے سناتے پھر تراویح سناتے، تو وہ آ کر کے بیٹھ جاتے، اور جب 2.5-3 پارہ 4 پارہ جتنا سنانا رہتا تراویح میں وہ جب سنا لیتا تھا تب وہ جاتے تھے۔ کیا ہے ایسے بیٹھتے تھے؟ قرآن کی چاشنی۔ جس آدمی کو قرآن سے چاشنی ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی، گویا اس کو اللہ سے محبت ہو گئی، اور گویا کہ وہ قرآن سنانا کیا ہے؟ یا اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کوئی آدمی چاہے کہ ہم کو اللہ سے بات کرنی ہے، بس قرآن پہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے چالو کر دے، اللہ سے بات ہونے لگی۔ ارے کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ ابو امی سے بات کرنی ہے، اس کی مثال ہے دلی بمبے ابو امی ہے اور آپ جو ہے یہاں ایک ڈنڈی میں ہے، موبائل میں فون نمبر لگائیے اور جو ہے بس کنیکشن جڑا نہیں، بات ہونے لگتی ہے۔ بات ہونے لگتی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے کوئی آدمی چاہے ہم کو اللہ سے بات کرنی، بس
قرآن کھولیے اور باوضو ہو کر کے پڑھیے، بات ہونے لگے گی. کیا ہونے لگے گی؟ آدمی یہ سمجھتا ہی نہیں کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اس کو جو ہے مزہ نہیں آ رہا ہے. ایک واقعہ ہم سناتے رہتے ہیں کہ دیکھیے ایک بادشاہ صاحب نے ایک نوکر لایا. کیا لایا؟ ایک نوکر لایا. وہ روز تہجد میں جگتا تھا. کیا کرتا تھا؟ روز تہجد میں جگ جاتا تھا اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کو کہتا، اے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ اس کے بدلے تو راضی ہو جا اور ہمیں جنت نصیب فرما. کیا اتنے ہی دعا کرتا تھا، خوب روتا تھا وہ. بادشاہ جو ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، دیکھتے دیکھتے اس کو رہا نہیں گیا. بھائی یہ کیسی بات کرتا، اللہ اس سے محبت کرتا، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ کہتا ہے میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی یہ اللہ سے محبت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ بھی مجھ سے محبت کر رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ کہا دیکھیے بھائی، اگر اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا تو جو اللہ تجھے سلائے ہوا ہے اور وہ اللہ تہجد کے وقت آسمانی دنیا پر آ کر کے کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مجھ کو جگوا کر کے مجھ سے منگوا رہا ہے اور تجھ کو وہ سلائے ہوا ہے، یہی تو علامت ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے اور میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں کہ اس وقت جگا ہوں. میرے محترم، قرآن کی بابرکت یہ مجلس ہے، اس میں ایک ایک دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور وہیں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے، آج کل ہمارے لوگوں میں کنجوسی بھی زیادہ آ رہی ہے. عالم علماء کی کون عزت کر سکتا ہے؟ آدمی کو خوب جو ہے ہدیہ تحائف دینا چاہیے. عالم علماء حافظ قرآن اگر جو ہے وہ کپڑا سلاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں تو وہ سب کا ثواب آپ کو ملتا ہے. میں کہتا ہوں عالم علماء کو اگر کوئی آدمی ایک کپڑا دے دیا اور وہ جتنی نماز پڑھے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا. آپ نے ایک چائے پلا دیا اور اس چائے کے بدل اس کے بدن میں طاقت آ گئی اور وہ نماز پڑھا، نماز کا ثواب اس کو بھی ملا، آپ کو بھی ملا. اس لیے حافظ قاری کو ہدایہ بھی دینا چاہیے. بہت جگہ لوگ کیا کرتے ہیں، سنتے تو بہت اچھا حافظ ہی پڑھائے ماشاءاللہ، بہت اچھا رہا. سوچئے بھائی آپ کے گھر کے مہمان ہیں، اللہ کا کلام سنایا ہے تو اس کی بھی جو ہے خواہش کی تکمیل ہونی چاہیے. اور جو ہے کچھ دیتا ہوتا نہیں، جو آدمی وہی زیادہ فتویٰ لیتا ہے. کیا کرتا ہے کہ نذرانہ دینا کیسا ہے؟ ارے تم دے کر کے دیکھو، ہدایہ دو، عالم علماء کو خوش رکھو. میں کہا کرتا ہوں جس محلے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ہر لوگ خوش رہیں، اسے چاہیے کہ ہم اماموں کو خوش رکھیں. کیا کریں؟ امام کا گھر بنا دے، امام کا کپڑا بنا دے، امام کا جوتا لا دے، امام کو گھڑی دے دے. یہ آپ نوازیں گے اللہ آپ کو نوازے گا. یہ تو قرآن کی باتیں ہو گئی. اور قرآن کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کو اتارا اور فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ کتاب آپ کو دی گئی ہے، اس کو پڑھا کیجیے. کیا کیجیے؟ اس کو پڑھا کیجیے. اور یہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا. قرآن مجید کو رمضان المبارک سے اتنی انسیت ہے کہ دیکھیے اس میں تراویح کو اللہ نے دے دیا کہ جو دن میں یاد کرو اور رات میں قیام لیل کرو، اور اس کے ذریعے تم اپنی مغفرت کروا لو. کیا ہے؟ اپنی مغفرت کروا لو. اور جو ہے یہ رمضان المبارک کے بارے میں آیا ہے کہ اس میں رمضان کے معنی کیا ہے؟ گناہوں کے جلنے کے. رمض کے معنی کیا ہے؟ جلانے کے. آدمی کے گناہ اس مہینے میں جل جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک صاف ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے، دیکھتے ہوں گے رمضان المبارک کا مہینہ ختم نہیں ہوا، اللہ اکبر جیسے لگتا ہے کہ بس آج چھٹکارا مل گیا ہے. اکثر لوگ فلم دیکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ موبائلے میں صحیح. ارے بھائی نیکی کمائے ہو اور 30 دن کی نیکی ایک کے دن میں برباد کر رہے ہو. اس لیے اس سے بچنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اب آئیے، شب قدر کی رات بھی چل رہی ہے اور آج شب قدر کی رات بھی ہے. شب قدر کی رات کو 5 راتوں میں تلاش کرنی چاہیے. 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں. 5 راتوں میں جگنا چاہیے اور اللہ سے خوب مانگنا چاہیے. کہتے ہیں الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. وہ ایک رات ہے 15ویں رات شعبان کی، رات بھر جگتا ہے، جیسا لگتا ہے یہ رات شب قدر کی ہے. کیا ہے؟ جس رات میں جگنا ہے اس رات میں کھا کر کے سب سو رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟
اور جس رات میں کہ بس اتنا ہے کہ بس حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے اور کچھ عبادت کر لے، ریاضت کر لے اور بس سو جائے، تو اس میں کیا کرتا ہے؟ رات بھر جگتا ہے۔ اور جس میں رات بھر جگ رہا ہے اس میں رات بھر سوتا ہے۔ کون سمجھائے بھائی، کون سمجھائے؟ اور آج تو یقینی ہے کہ شب قدر کی رات ہے۔ ایک کتاب میں دیکھا، معنامہ صوت القرآن ہے ایک مجلہ، اس میں لکھا ہوا تھا، وہ تاریخ کے حساب سے لکھے ہوئے تھے وہ، کہ کس دن میں رمضان شروع ہوگا تو کس حساب سے 27ویں کب آئے گی، تو اس حساب سے آج کا دن دیا ہوا ہے کہ آج کی رات جو ہے یہ شب قدر کی رات ہے۔ کیا ہے یہ شب قدر کی رات؟ کیا ہے یہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے اس رات میں خوب جو ہے مانگنا چاہیے، اے اللہ ہمیں رزق میں کشادگی نصیب فرما۔ سجدہ میں جا کر کے مانگنا چاہیے۔ سجدہ سے اللہ تبارک و تعالی سے بندہ ایک دم قریب ہو جاتا ہے۔ سجدے کی دعائیں مانگی ہوئی رد نہیں ہوتی ہے۔ جا کر کے جب سجدہ میں چلا جائے، نفلی نماز میں سجدے میں بھی جا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد دعا کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اب چلے جائیے سجدہ میں اور اللہ سے مانگیے، اتنا مانگیے، اتنا مانگیے کہ آپ کا دل کہہ دے کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ دل تو سب سے بڑا فیصل ہے۔ اب کیا دعا مانگے کہ اللہ ہمیں صحت دے دے، عافیت دے دے، سلامتی دے دے، بال بچے ہیں تو اے اللہ بال بچوں کو دین دنیا دونوں کا علم سے نواز، دونوں کے علم سے نواز دے۔ کیا کر؟ دونوں کے علم سے نواز دے۔ اے اللہ بچیاں ہیں تو بچیوں کو بھی دین دنیا اور عفت و عصمت کے ساتھ لمبی عمر عنایت فرما، اور جو وقت پہنچے شادی کی بہتر گھر میں، دیندار گھرانے میں اس کی شادی عنایت فرما۔ جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی جا کر کے سجدے میں دعا کریں، اے اللہ ہمیں نیک بچی عنایت فرما۔ مگر یاد رکھیے گا وہیں پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے، ایسی جگہ پر بھی 8 آدمیوں کی دعائیں اس رات میں مقبول نہیں ہوتی۔ شب قدر کی رات میں بھی 8 آدمیوں کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے ماننے والا کہ نہیں ہم کو بیماری آئی ہے اور کوئی صحت دے دے گا، نہیں، صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کون ہے؟ پریشانی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ نے، وَأَمَّا الْإِنسَانُ، ابھی آج حافظ صاحب نے پڑھا ہوگا، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ أَهَانَنِ۔ اور کیا ہے؟ اکرمن بھی ایک جگہ احانن کہہ رہے ہیں کہ جب بندوں کے اوپر کوئی جو ہے آسانیاں آتی ہیں یہ سب اللہ دیتا ہے، جب پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ اللہ کا امتحان ہے کہ بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ کہہ رہے کچھ بھی آ جائے، کتنوں ہی پریشانی آ جائے، اللہ کے علاوہ کسی پر یقین نہیں رکھنا ہے۔ مشکل، پریشانی، آسانی سب اللہ دیتا ہے۔ اگر اس میں ہم کسی کو شریک کر لیں گے تو اس رات میں اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے مدمن خمرین، شراب پینے والا، نشیڑی۔ نشیڑی کون ہے؟ جو چڑھاتا ہے اوپر اور نشے میں مست رہتا ہے۔ ٹیبلٹ کھانے والا، ٹیبلٹ بھی آج کل کھاتا ہے۔ کہہ رہے ایسے لوگوں کی بھی دعائیں اس رات میں قبول نہیں ہوتی۔ مدمن خمرین۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مشاہین، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں اس رات میں۔ ارے انسان ہے، کیا ہے بھائی، کوئی ہم سے زیادہ کما رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اپنا تو کام ہے، بس جلاتے رہو چراغ۔ راستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے، کوئی بھی ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خیریت سے ہیں۔ یاد رکھیے گا بہت سارے لوگ، میں بھی ایک جگہ گیا سورت میں دکھا رہے، کلکتہ میں ایک آدمی بہت بڑا بزرگ بن رہا تھا، اب فالج مار دیا، دیکھیے اللہ کی پکڑ آ گئی۔ کیا کہا؟ میں کہا یار کیسی بات کر رہے ہو، جو نیک ہوتے ہیں نا انہی کو زیادہ پریشانی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ جو نبی کا جتنا ہی دیوانہ ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا ہی عاشق ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس کے اوپر امتحان نہ آئے۔ نبی کا دیوانہ ہو اور اس کو امتحان نہ لیا جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کا نام لینے والا ہو اس کے ساتھ امتحان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں،
لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ اسی سال امی خدیجہ جو ان کی چہیتی بیوی ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، یہی نہیں ابو طالب جو ان کو پالنے والے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ امتحان لینے کے بعد بہت کچھ دیتے بھی۔ کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ بوجھے بوجھے رہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے محبوب بوجھے بوجھے کیوں ہو؟ ارے آ جاؤ، میں نے سب کو اٹھا لیا ہے، اے جبرائیل امین محبوب کو لے آؤ میرے یہاں۔ کیا کرو؟ دیکھیے گئے اور اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ کہاں ملاقات ہو گئی؟ معراج میں بلا لیا، سفری کا نام رکھ دیا معراج۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ اور یہ جو آدمی آج کل ہمارے گاؤں سماج میں جگنے کا ایک آلہ بنا لیا، لوڈو کھیلنا، موبائل دیکھنا، لوڈو کھیل کر کے رات بھر جگہ رہے گا۔ ارے لوڈو مت کھیلو، قرآن ہی دیکھو نا بھائی، نہیں پڑھ پاتے ہو تو قرآن ہی کو ایسے ایسے الٹو پوری رات، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام، تمہارا نام آ جائے گا قرآن دیکھنے والوں میں۔ کیا دیکھنے والوں میں آ جائے گا؟ قرآن دیکھنے والوں میں آ جائے گا۔ کہہ رہے اس کے بعد جو ہے مسبل ازار، یہ ٹکنے سے نیچے لنگی اور پیجامہ پہننے والا۔ کہہ رہے کہ آزمانا ہے کہ آدمی متکبر یا غیر متکبر ہے، دیکھیے اس کی لنگی اور پیجامہ اگر ٹکنے سے نیچے ہے سمجھ جائیے بہت بڑا متکبر ہے۔ کیا ہے؟ غرور کرنے والا ہے آدمی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کون آدمی اچھا ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس آدمی کے اندر زیادہ انکساری ہے، کہہ رہے وہ زیادہ بڑا آدمی۔ کیا ہے؟ زیادہ بڑا آدمی ہے۔ اسی طریقے سے عاقل للوالدین، اس رات میں ایک وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ماں باپ یہ سراپا آپ کے لیے رحمت ہے، یاد رکھیے گا جس کے ماں باپ حیات سے ہیں، بغیر ماں باپ کے پوچھے ہوئے کوئی کام کرتا ہے وہ کامیاب بھی ہو جائے خدا نخواستہ تو وہ ناکامیاب۔ کوئی آدمی ماں باپ کے رہتے ہوئے پیر کو خوش کر لے، فقیر کو خوش کر لے، وہ خوش کرنا نہیں ہوا۔ ماں باپ کو جو آدمی خوش کر لیا وہ اللہ کو خوش کر لیا۔ ماں باپ کے لیے قرآن کی آیت ہے، پیر کے لیے قرآن کی آیت نہیں ہے۔ کتنے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بیعت ہو جاتے، پیر صاحب کو حلوہ پہ حلوہ کھلا رہے ہیں، مٹھائی پہ مٹھائی کھلا رہے ہیں، اور ماں باپ کو جوتا مار رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ ہے۔ اس لیے تو آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کا جنت کا انار، والدین تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، خوش کر لو تو جنت پا جاؤ اور ناخوش کر لو گے تو جہنم ہے۔ کیا بات ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جان نہیں نکل رہی ہے، صحابی کو بھیجا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی جان نہیں نکل رہی ہے، آخر میں حضور خود تشریف لاتے ہیں، حضور بھی آ گئے، پھر بھی حضرت علقمہ کی جان نہیں نکل رہی۔ کیا نہیں ہو رہی؟ کیا بات کیا ہے بھائی؟ ان کی ماں حیات سے؟ کہاں حیات سے؟ پوچھا گیا کہاں؟ حضور یہ لاتا تھا گھر میں سامان، اپنے بیوی بال بچوں کو کھلاتا تھا، مجھ کو نہیں پوچھتا تھا۔ آج کل کے لڑکے سب کیا ہے؟ ماں باپ کو لات مار رہا ہے، 200 100 بھیج دیا، بڑھوا بڑھیا ٹٹ رہا ہے اور اپنے بہوا رہا ہے، جان نہیں نکل رہی ہے۔ حضور نے کہا معاف کر دو، اس کی امی کہا میں معاف نہیں کروں، کہے آگ کا ڈھیر لگا وہاں پہ اور علقمہ کو پھینک دو اسی آگ میں۔ کہا کہ لکڑی آپ لگوا رہے ہیں اور اس کو کیا کیجیے گا؟ کہ علقمہ کو اسی میں پھینک دیں گے، جب وہ جہنم میں جلے گا ابھی سے جلنا چالو ہو جائے۔ کہا کہ میں معاف کروں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ ماں نے کہا حضور مت آگ میں پھینکوائیے، میں معاف کر دوں، بس معاف کرنا تھا، علقمہ کی جان نکل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرو۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ارے اف بھی مت کہو، آنکھ دکھا کر کے جا تو ہی ایک جانے والا ہو گئے۔ ارے بیوقوف کہیں کا، ارے وہی تو جاننے والے جو تم کو جانانے والے بنا دیے۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اف بھی مت کرو۔ اور کہہ رہے ہیں اس سے آگے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ارے اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم کسی کام کے نہیں تھے، پخانہ کرتے تھے، ماں باپ اپنی نیند کو قربان کر کے تمہارے گندگیوں کو مزے لے لے کے صاف کر رہے ہو۔ ماں باپ کے احسان کو یاد کرنا چاہیے، ماں باپ کے منہ میں کھلانا چاہیے، ماں باپ کا پیر دبانا چاہیے، ماں باپ کو جو ہے دیکھنا، نفلی حج کا ثواب ملتا ہے۔
ارے کہہ رہے کوئی آدمی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے صرف دیکھتا ہے نا، اس کو نفلی حج کا ثواب ملتا ہے. اور کہہ رہے ماں باپ اگر انتقال کر گیا، کہہ رہے قرآن کی تلاوت کر کے اس کو خوب اشار ثواب کروائیے. ماں باپ انتقال کر گیا، ہفتے میں 2 ہفتے میں 10 دن میں قبرستان پہ جا کر کے سلام پیش کیجئے، قرآن پڑھ کر کے اشار ثواب کیجئے. سالوں سال ہو جاتا ہے ماں باپ کے قبر پہ نہیں جاتے ملاقات کے لیے، وہ بیچارے ترستے رہتے میرا بال بچہ آئے گا مجھ سے ملنے. یہ تو جا ہی نہیں رہا ہے، یہ دنیا میں مست ہو گیا. تیرے افسوس کا مقام ہے، پورا جو ہے پال دیا، اور جو بہو آ رہا ہے ماں سب دوست تیاری کیا جائے گا، اب ماں باپ سے ملنے قبرستان نہیں جائے گا. تو ماں باپ کا جو ہے ہر حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے کہہ رہے مشاہین بتا دیا اور عاقل للوالدین بتا دیا. اس کے بعد جو ہے قطع رحمی کرنے والا کیا ہے، رشتہ کو توڑنے والا. ذرا ذرا سی بات پر میں تو کہا کرتا ہوں دیکھو بھائی، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کا 2 ثواب ہے. ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ہے. مگر کیا کرتے ہیں ہمارے لوگ، زکوٰۃ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، جس کی قیمت جو بن رہی ہو، ابھی تو معلوم نہیں ہے کیا دام بن رہا ہے، تو 27,000 بن رہا ہوگا، 27,000 30,000 کے قریب. جو اس کی قیمت بن رہی ہے جوڑ کر کے زکوٰۃ نکالنا چاہیے. زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں بڑھنے کی، تو کیا کرے اس کو جوڑ کر کے رمضان سے پہلے رشتہ داروں میں بانٹ دے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 70 گنا ثواب ملتا ہے. میں کہتا ہوں جس وقت جس کی ضرورت ہے اس وقت دینا صدقہ ہی 70 گنا ثواب سے زیادہ بڑھ کر کے. تو آج کی رات شب قدر کی رات ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے، عبادت کرنا ہے. ابھی دعا ہو جائے گی، دعا ہو جانے کے بعد سب آدمی نیت کر لیں کہ آج کی رات انشاءاللہ جگیں گے، 12 رکعت نفلی نماز پڑھے. کیا کریں، اور خوب لمبی نماز پڑھے، کئی سورہ پڑھیے، خوب ٹھہر کر کے رکوع لمبا کیجئے، سجدے میں جا کر کے تسبیح کے بعد خوب مانگیے اللہ سے، زمین تر ہو جائے، زمین گواہی دے کہ یہ آپ کا بندہ یہاں رو رہا ہے، اللہ کو رحم آ جائے دے دو، اس نیت سے مانگیے. اور جب 12 رکعت پڑھ لیجئے اس کے بعد کیا کیجئے، قرآن کی تلاوت. نہیں پڑھنے کی طبیعت تو درود شریف پڑھ لیجئے کچھ دیر. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے سے کیا ہوتا ہے، فرشتے نام کے ساتھ کہتے ہیں. دیکھیے گلاب صاحب نے، سجاد صاحب نے، اور احمد صاحب نے، اور بھی صاحب نے جن کا نام سارے لوگ جو پڑھیں گے، مامون صاحب نے جو پڑھ رہے ہیں، دیکھیے آپ کے اوپر یہ درود پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد استغفار پڑھیے، پھر قرآن پڑھیے. اب اس کے بعد کیا کیجئے، تہجد کا وقت ہو جائے، 12 رکعت تہجد پڑھیے، اللہ سے مانگیے، نماز پڑھیے. کیا کیجئے، نماز پڑھیے. پھر اشراق تک جو ہے تسبیح کیجئے، اور اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر ظہر تک سوئیے. آپ جو ہے ماشاءاللہ طاقت پا گئے اور اللہ سے مانگ لیے. اگر وہ مل گئی تو کہہ رہے 1000 مہینے جو ہے اس میں جو گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ معاف ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں، اس میں جو گناہ معاف ہوتے ہیں، کون گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ تو آدمی وضو کرتا ہے اس سے معاف ہو جاتا ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. چھوٹے چھوٹے گناہ تو آدمی وضو کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس سے معاف ہو جاتا ہے. راستے میں ڈھیلا گرا ہوا ہے اس کو سائڈ کر دیا، اس سے معاف ہو جاتا ہے. تو آج کی رات مانگنے کی رات ہے. کس چیز کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے. کھا کر کے سونے کی رات نہیں ہے. اس رات میں اللہ سے مانگیں. اس رات میں پورے سال کا جو ہے یہ طے ہوتا ہے. اب یہاں پر 2 بات سمجھنے کی، اس کو سمجھ لیں. ایک ہے تقدیر معلق، ایک ہے تقدیر مبرم. کیا ہے، ایک ہے تقدیر معلق، ایک ہے تقدیر مبرم. اس رات میں کہہ رہے ہیں کوئی آدمی بہت بیمار رہ رہا ہے، پریشان رہ رہا ہے اور رونے لگا. اللہ نے اگر رحم کرم کا معاملہ فرما دیا، اس کی دعا قبول ہو گئی تو تمام بیماری اس کی ختم ہو جائے گی. پریشان حال ہے، اگر کسی کی اس کی ساتھ دے دی، دعا ٹکرا گئی، تمام پریشانی ختم. صرف 2 چیزیں نہیں ٹلتی ہیں، موت حیات. کیا ہے، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں. کیا ہے، کتنے دن کی زندگی ہے یہ تو لکھا چکی ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے. کیا ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے. اور کب جو ہے کتنے دن تک زندہ رہے گا اور کب مرے گا، کب پیدا ہوگا، یہ سب اللہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے، دیکھتے ہیں کہ سونوگرافی میں آج کا ٹائم دیا کل ہو رہا ہے، کل کا ٹائم دیا آج ہو گیا.
یہ سب اللہ کے اس میں، مگر جو ہے یہ سب چیزیں اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں آپ کے مقدروں کا فیصلہ ہوتا ہے، پورے سال جو ہونے والا ہوتا ہے فرشتے کو تھما دیا جاتا ہے کہ اس سال میں اس کے ساتھ اتنا گھٹنا ہوگا، اتنی پریشانی ہوگی، اور یہاں یہ ہوگا، یہ سکھ ہوگا، تو اس رات میں اتنا مانگیے کہ آپ کے پورے سال سکھ ہی سکھ رہے۔ صلاۃ الحاجت پڑھیے کہ اے اللہ ہمارے کو اس سال جو کوئی غم نہ دیجیے، صلاۃ التوبہ پڑھیے کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہو گیا معاف فرمائیے، اس سال میں ہمارے لیے بہتر سے بہتر سال بنائیے، رزق کو کشادہ فرما دیجیے، بھائیوں میں محبت عطا فرما دیجیے، بہنوں میں محبت عطا فرما دیجیے، بھائی بہن اور بہنوئیوں میں محبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ رشتہ داروں گاؤں سماجوں میں محبت عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے گاؤں اور مسجد کے لیے لوگوں کے دل کو کشادہ فرما دیجیے، اے اللہ جن لوگوں نے مسجد کو بنوایا ہے، جن لوگوں نے تعاون کیا ہے، جن لوگوں نے محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھا ہے، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دیجئے، اے اللہ ان لوگوں کے اوپر رحم کرم کا معاملہ فرمائیے۔ اس رات میں خوب مانگنے کا ہے، کیا کرنے کا ہے؟ خوب مانگنے کا ہے۔ تو باتیں بہت ساری ہیں، وہیں پر کچھ بات جو ہے اعتکاف میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، اعتکاف والے لوگوں کے لیے بھی بہت فضیلت ہے۔ کیا ہے؟ اعتکاف کے معنی آتے ہیں پڑاؤ ڈالنے کے، کیا کرنے کے؟ اب بس وہ پڑاؤ ڈال دیا، جیسے کوئی آدمی پہلے چلا جاتا تھا، اب بھائی سجاد بھائی جائے والا نہ ہوئی ہے، ارے بھائی کا ہے ہم علیہ 2000 روپیہ لے وے، جب تک تو نہ دیا کھانا پانی سب تو رہی ہے۔ تو یہ بیچارہ سوچا بھائی کتنا دن کھانا پانی کھلاؤ گے، لا بھائی 2000 روپیہ اللہ اچھا، اب وہ پڑاؤ ڈال دیا اللہ کے یہاں۔ ارے کرتا ہے نا بھائی ماسٹر صاحب ہڑتال، تو حکومت کیا کرتی ہے؟ چلو بھائی اتنا دے دیے، مناتا ہے، اتنا فیصد تمہاری تنخواہ بڑھا دیے، اتنا بڑھا دیے، تو وہ ہڑتال ہٹا لیتا ہے۔ یہ لوگ ابھی ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے، کیا ہے؟ اللہ تو مان جا ہمارے سے۔ تو معتکف لوگوں کے لیے بہت سارے آزادیاں ہیں، تو معتکف کو وہیں جو ہے گاؤں سماج پوری امت کے لیے مانگنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پوری امت کے لیے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے، اور جو ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ بہت ہی بابرکت مجلس ہے، جتنا بھی اس میں مانگا جائے وہ کم ہے۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے۔ جزا اللہ عنا محمد اما صلی اللہ علیہ وسلم۔